پیارے اسلام بھائیو، ایک مرتبہ مجھے اتفاق ہوا، دبئی میں بیان کے لیے میں گیا تو وہاں پر نقیب محفل نے ایک بڑی پیاری بات کہی، میرے دل کو بڑی اچھی لگی۔ کہنے کہ پھول بکھرے ہوئے رکھے ہوں تو وہ کیسے لگتے ہیں، اگر ان کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنا دیا جائے تو کتنا پیارا لگتا ہے۔ تو آپ بھی بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں، اگر تھوڑا تھوڑا سا اور قریب آ جائیں، یہ گلدستہ بن جائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گلدستہ قبول ہو جائے تو ہماری دنیا اور آخرت سنور ہو جائے۔ تو آج مجھے ویسے مسجد میں کافی مرتبہ یہاں بیان کے لیے آنے کا موقع ملا ہے، مفتی صاحب کے سامنے آج پہلا میرا موقع ہے، تو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں مجھے آج مفتی صاحب کو سبق سنانے کا موقع ملے گا۔ تو میرے دل میں آج ایک شوق سا ہے، آپ کو کچھ عشق اور محبت کی باتیں سنائی جائیں۔ تھوڑا تھوڑا سا اور قریب آ جاؤ یار، اور قریب آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ برکت کے لیے میں ایک وظیفہ جس کی آج کل بہت اشد ضرورت ہے وہ وظیفہ بتلاؤں گا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تنگ دست بڑا رہتا ہوں، قرض کے بوجھ کے نیچے بھی دبا رہتا ہوں، اپنی طرف سے میری بڑی کوشش ہوئی کہ قرض اتر جائے اور کم از کم 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی میسر آ جائے، لیکن بات نہیں بن سکی۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ کرم نوازی فرما دیں۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، کچھ ایسے افراد بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کے تحت اللہ تعالی ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ جب رب ہمارے قریب ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے اور ساری اشیاء اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جب وہ ہمارے قریب ہے تو پھر ہمیں کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں درباروں پہ جاتے ہو؟ کیوں ولیوں کے پاس جاتے ہو؟ لہٰذا وہ عموماً آپ نے لکھا ہوا دیکھا، بس اللہ، صرف اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ اس قسم کے الفاظ آپ نے پڑھے ہوں گے۔ اس کا میں پہلا جواب تو یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید کو جو میرے آقا سمجھتے ہیں اور کوئی سمجھ، اگر اس کا مطلب یہی بنتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے ہیں، میرے صحابی میرے پاس کیوں آ گیا ہے؟ جاؤ رب تعالیٰ سے جا کے مانگو، رب تیرے بھی قریب ہے، میرے بھی قریب ہے، میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی ایسا نہیں فرمایا، بلکہ یہاں تک اگر تیر لگا ہے، ڈیلا باہر آ گیا ہے تو ڈیلا ہتھیلی پر رکھ کر آ گیا، یاد میں آنکھ تو ذرا صحیح کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا میں نے کوئی میو ہاسپٹل تھوڑی کھولا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اے میرے صحابی، آنکھ صحیح کروانی ہے یا جنت لینی ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہ بھی بڑے سیانے تھے، عرض کرنے کے یاد میں جنت تو آپ کے قدموں کی خیرات مل ہی جائے گی، ذرا آنکھ صحیح کر دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، آنکھ کو فٹ کر دیا تو آنکھ بالکل صحیح ہو گئی۔ اچھا، دوسرا میرا جواب یہ ہے، جو بندہ کہتا جی اللہ تعالی ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟
وہ شفا دینے والا تو شارک سے زیادہ قریب ہے، کیوں ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے، کیوں لائنوں میں لگ رہا ہے، کیوں جا کے پیٹ چاک کروا رہا ہے؟ شفا دینے والا تو تیری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اب تجھے شرک یاد نہیں آ رہا یار؟ نہیں حافظ صاحب آپ سمجھتے نہیں ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا یہ سنت ہے، وہ دوائی دیتا ہے بندہ صحیح ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر دوائی دے کے صحیح کرتا ہے، اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھ جائے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، بڑا پریشان حال، لگا دکھڑے سنانے۔ حضرت صاحب آدھا گھنٹہ لگا کے تقریباً اس نے اپنے دکھڑے سنائے، مجھے یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی۔ آخر میں کہتا ہے حضرت جی میرے واسطے دعا کرو۔ کیا کرو؟ پیر صاحب نے ایسے ہاتھ اٹھایا، ایسے کر دیا، کہنے جا بھائی۔ مریض کہنے لگے حضرت جی انہیں بیچارے نے آدھا گھنٹہ لا کے دکھڑے سنائے، تسی اینی دیر چ رب کو منگیا کیجئے۔ فرمایا رب یہ نہیں دیکھتا مانگ کیا رہا ہے، رب دیکھتا ہے ہاتھ کس کا اٹھ گیا ہے۔ اب میں اس آیت کے بارے میں عرض، کیونکہ ہے یہ قرآن کی آیت، سورہ قاف ہے، 26واں پارہ اور اس کے دوسرے رکوع کی آیت ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری شارک سے بھی زیادہ، اونچی بولو اور اونچی آواز سے بولو۔ اچھا یہ ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ صرف ہمارے قریب نہیں ہے، وہ کافر کے بھی قریب ہے، وہ مشرک کے بھی، تھوڑا سا اونچی آواز ہے، وہ مرتد کے بھی۔ حضرت صاحب ایسی زبردست بات بتلانے لگا ہوں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے یار۔ وہ ایک ہندو کے بھی، سکھ کے بھی، یہودی کے بھی، نصرانی کے بھی، رب تعالیٰ ہر ایک کے قریب ہے، لیکن ہر بندہ رب کے قریب نہیں ہے۔ آگے یہ عجیب منطق ہو گئی، رب ہمارے قریب ہے، ہم رب کے قریب نہیں ہے۔ اور نہیں بھائی، اگر ہر بندہ رب کے قریب ہوتا تو پھر رب تعالیٰ یہ کیوں فرماتا کہ جب بندہ فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، یتقرب الیہ بالنوافل، پھر وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک مقام قرب وہ بھی آتا ہے، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور پھر وہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا چلا جاتا ہوں۔ یہ مقام قرب ہر بندے کو حاصل ہے، اونچی بولو، ہر بندے کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے قریب ہے، لیکن ہر بندہ رب کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو مقام قرب ان کو حاصل ہے ہمیں حاصل، اونچی بولو یار۔ بڑی پیار کی بات اور عشق اور محبت کی بات سنانے لگا ہوں، غور سے سننا۔ ہمارا مقام قرب کیا ہے؟ ہم دعا مانگے قبول ہو، اونچی بولو یار۔ اور اللہ کے ولی کا مقام قرب کیا ہے؟ دعا مانگے تو قبول ہو جائے، دعا مانگے تو، یار بڑے غور سے سننا۔ ہمارا مقام قرب یہ ہے دعا مانگیں قبول ہو، اور اللہ کے ولی کا مقام قرب یہ ہے دعا مانگے تو قبول ہو جائے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرب کیا ہے؟ سرکار دعا بھی نہ مانگیں، ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، نماز پڑھتے ہوئے صرف دل میں خیال آیا ہے، اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھائیں، رب تعالیٰ آیتیں اتار دے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے میرے محبوب، ہم نے تیرا رخ انور آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ لیا ہے، تو جدھر چہرہ کرے گا کعبہ ادھر ہی کر دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ، اسی لیے
آپ کیا لکھتے ہیں؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ پل صراط تو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز، اندھیری رات سے بھی زیادہ اندھیرا، اور نیچے اس کے جہنم بڑک رہی ہے. آپ کہتے ہیں وجد کرتے جائے، وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتا ہے جو محبوب دعا بھی نہ مانگے، صرف دل میں خیال آیا ہے، رب قبلہ تبدیل کر دے. جب وہ دعا مانگیں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. جب سرکار دعا مانگ رہے ہوں گے تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تو وجد کرتے ہوئے گزرتے چلے جائیں. تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی 3 کام تم کر لیا کرو. کتنے؟ اونچی بولو. 3 کام تم کر لیا کرو، تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت یہ دیتا ہوں. صحابہ اکرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس صحابی کو تنگ دست بھی دیکھا، مخروض بھی دیکھا، لیکن جب اس نے نسخے پر عمل شروع کیا رب نے اتنا نوازا کہ وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا، دولت ختم نہیں ہوتی تھی. اچھا ایک اور بڑی مزے کی بات بتلاؤں. میں ایک ڈاکٹر سے نسخہ لے کے آتا ہوں، دوائی میں استعمال کرتا ہوں، مجھے آرام آ جاتا ہے. میں کہتا ہوں یار تسی بھی استعمال کر لو. آپ کہتے ہیں حافظ صاحب یہ دوائی کہتے میں نے ریاکشن ہی نہ کر جائے. آپ کو تو فائدہ دے دیا، ہو سکتا مجھے نقصان دے دے. تو بھائی یہ نسخہ ڈاکٹر کا نہیں ہے، یہ اس ہستی کا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. یہ نسخہ جو بھی استعمال کرے گا سب پر کرم ہوتا چلا جائے. بلکہ دور کی بات نہ جناب مفتی صاحب، میں بیسیکلی ریلوے کے اندر جاب کرتا تھا، اور جب میں نے یہ حدیث سنی نا تو میرے بھی حالات کچھ ایسی تھے. الحمدللہ جب سے عمل کیا ہے رب نے اتنا نوازا ہے کہ 3 حج کیے، تقریباً 25-26 عمرے کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے. یار میرے پاس ایسے ایسے بندے حضرت صاحب آئے، یقین جانو آنسوں سے رو رہے ہیں، کاروبار ٹھپ ہے. میں نے کہا نسخے پر عمل کرو، عمل کیا، آج وہ ارب پتی بنے ہوئے ہیں. یار آپ کہیں گے نسخہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا. لو بھائی سنو نسخہ کیا ہے. فرمایا 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام ہے جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو. گھر والوں کو کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دیا کرو. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پڑھ لو، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب یہ پڑھ لو. تیسرا کام ایک مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کرو. تینوں کام کیسے کرنے میں پریکٹیکل کر کے بتلا دیتا ہوں، پریکٹیکل، تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. یوں سمجھیں جیسے میں گھر میں داخل ہوا ہوں، اونچی آواز سے کہنا السلام علیکم. اچھا گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو سلام کر دو. اونچی آواز سے میں نے السلام علیکم، پھر آہستہ سے کہہ لیتا ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اچھا کوئی نسخہ ہوئے نا جس نال ایک دی بجائے 2 فائدے ہو جان. جیسے کہنے نالے چوپڑیاں تے نالے میرے آقا دے غلام واجہ چوپڑیاں میں علم تے 2 نہیں کئی ملے. اور سلام کرو گے 10 نے کیا سلام کرنے کی، درود و سلام پڑھو گے 20 نے کیا اس کی، اور سورہ اخلاص پڑھو گے 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب یہ بھی ملتا چلا جائے گا. تو یہ کام مشکل ہے کہ آسان ہے؟ اونچی بولو یار. عمل کر لو گے، لیکن ایک بات بتلاؤں آپ بھول بھی جاؤ گے. تو یاد رکھنے کے بھی نسخے بتلا دوں؟ اب بولو تو صحیح یار. یاد رکھنے کے بھی نسخے بتلا دوں؟
پہلا نسخہ جو بھی ملے بھائی تم ہی 3 کام کر لیا کر، بھائی آپ بھی 3 کام کر لیا کرو، بھائی آپ بھی 3 کام کر لیا، بھائی آپ بھی 3 کام کیا کرو. جب آپ کسی کا بھلا چاہو گے تمہارا بھلا خود بہت ہی ہوتا چلا جائے. دوسرا نسخہ بڑا زبردست ہے یاد رکھنے کا. آپ گھر میں داخل ہو گئے، بعد میں یاد ہے وہ میں نے تو 3 کام کرنے تھے، تو بھائی گھر سے پھر باہر آ جا، پھر داخل ہو کے 3 کام کر لے. چلو اس کی ایک برکت آپ کو سناؤں یار، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے. آپ کے یہاں قریب بھی علامہ اقبال ٹاؤن ہے، اس میں ایک دبئی چوک بھی ہے، وہاں پر ایک بڑی عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے. اس مسجد میں بیان تھا. اتفاق کی بات ہے یہ حدیث بیان کی گئی. اجتماع ختم ہو گیا، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. بعد میں کچھ ملاقات کرنے والے بعد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندہ اپنے گھر سے پھر واپس آ گیا، چہرہ بڑا حشاش بڑا خوش ہے چہرہ. میں کہا یار تو واپس آ گیا، خیر ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب آپ نے ابھی جو نسخہ بتلایا نا، اس سے میرے کئی سالوں کا بگڑا ہوا مسئلہ حل ہو گیا. میں حیران یار ابھی نسخہ بتلایا اس کا کون سا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہنے لگا جی میری بیوی سے بول کلام بند تھی، کئی سال ہو گئے، نہ اس نے مجھے بلایا نہ میں نے اس کو بلایا. کہنے لگا آپ نے کہا گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا ہے؟ کہنے میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، میں نے جاتے کہہ دیا السلام علیکم. کہنا اس نے بھی مسکرا کے جواب دے دیا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اور میں نے کہا جن کو حقیق جان کے تم نے بجھا دیا، ارے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اب میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. اچھا میں نے ایک جگہ پوچھا، میں نے کہا یار یہ تینوں کام مشکل ہیں کہ آسان ہیں؟ اچھا ایک خان صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حافظ صاحب یہ جو آپ نے پہلا کام بتایا یہ بڑا مشکل ہے. میں نے کہا یار ایسی کیڑی مشکل والی گل ہے؟ کہنے لگا آپ نے کہا گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا ہے، تو گھر میں تو بیوی بھی ہوتی ہے. میں نے کہا یار ان بھی سلام کر کرنا پھر تے لگ گیا سی وہ تھلے. ہائے ہائے ہائے، میں نے کیا بیوی اس لائق نہیں کہ اس پر رب کی سلامتی بھیجی جائے؟ ارے تو کہتا ہے میں نے سلام کیا بیوی کو میری شان میں فرق ہو جائے گا. حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھو، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے حجرے میں داخل ہوتے ہمیں سلام پہلے کیا کرتے تھے. ایک اور کڑوی سی بات کہہ دوں، آج کوئی مرد بیوی کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائے نا تو اسی کہنے بیوی دے تھلے لگ گیا یہ رن مرید ہو گیا. ارے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانا یہ رن مرید کا نہیں، میرے آقا کا کام ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ صبح کا وقت ہے، ادھر بچوں نے اسکول میں جانا ہے، ادھر روٹی جل رہی ہے، ادھر بچہ رو رہا ہے. ایسی کہنے ہیں تو ایک کام تیرا بھی ہے، میں تے کما کے لے آندہ ہوں. اب وہ پریشانی میں مبتلا ہے، روٹی پکائے، بچوں کو سنبھالے، کام کاج کرے، کیا کرے، اور ہم تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر تو اس کی مشکل میں کام نہیں کرے گا وہ تیری مشکل میں کیسے تیری مدد کرے گی؟ مفتی صاحب نے وہ لائن تھوڑی سی چینج کر دی ہے. ایک بندے سے میں نے سوال کیا مفتی صاحب اگر مرد عورت کا بچہ ہوا جھوٹا کھا لے، کہنے لگا پھر تے نکاح ٹوٹ گیا. یہ ہمارا حال ہے. میں تو یقین جانو نکاح پڑھاتا ہوں نا تو میں پھر ان کو کچھ مسائل بھی بتلاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار ایک بندہ کار چلانا نہیں جانتا، گاڑی چلانا، اس کو ہم سٹیئرنگ پہ بٹھاتے ہیں؟ کیوں نہیں بٹھاتے؟ ایکسیڈنٹ کرے گا. میں نے کہا نہ میاں نہ بیوی دونوں شادی دی گڈی چلانی نہیں آندی، اسی سٹیئرنگ تے بٹھا دینا، پھر ٹکراؤں دیا تو جناب طلاقاں تے سب کچھ ہی ہو رہا ہے.
جس بندے کو یہ پتا ہے کہ بیوی کا بچہ ہوا مد کھا لے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ گھر آباد کیسے ہو جائے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں جب کبھی موقع مل جاتا میں اور سرکار ایک ہی برتن میں کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت صاحب اگلی بات سنو، یقین جانو عقل دنگ رہ جاتی ہے، میرے آقا نے کتنا پیار اپنی ازواج مطہرات کو دیا۔ فرماتے ہیں میں گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے کھا کے نیچے رکھتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹکڑے کو اٹھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا، اور جب مجھے پیاس لگتی میں پانی کا پیالہ اٹھا کے پانی پی کے نیچے رکھتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیالے کو اٹھاتے اور اسی جگہ اپنے لبہا مبارک لگاتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے اور پانی نوش فرماتے۔ میرے پاس مفتی صاحب ایک کیس آیا، نوجوان لڑکا، حافظ جی میرے سورے چنگے نہیں۔ میں کیا ہویا نا؟ حافظ جی میری بیوی نو کار بٹھا لیا بھیج دے ہی نہیں۔ آپ کے پاس بھی ایسے کیس آتے ہوں گے؟ اچھا، میں نے کہا یار مجھے ایک سوال کا جواب دو گے؟ کیا لگا جی پوچھئے۔ میں نے کہا ماں باپ بچی کی شادی گھر بسانے کے لیے کرتے ہیں کہ گھر اجاڑنے کے لیے کرتے ہیں؟ اونچی بولو یار۔ میں نے کہا وہ لاکھوں روپے کا جہیز دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ کھانے کا لگاتے ہیں، پھر لڑکے کو تحفے، اس کی ماں کو تحفے، اس کے باپ کو تحفے، اس کے بہن بھائیوں کو تحفے، اس کی چچا ممانی خالہ پھپھیوں کو تحفے۔ میں نے کہا اتنے تحفے دے کر اگر گھر میں ہی بیٹی کو بٹھانا تھا تو شادی کیوں کی؟ کہنے لگا حافظ جی میں نے جی سمجھ آن دی مسئلہ کی ہے۔ میں کہ میں سمجھا دینا وہاں۔ میں نے کہا تیرا اخلاق اچھا نہیں ہے، تیرا اخلاق، اگر تیرا اخلاق اچھا ہوتا تو تیرے سسرال والے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے، بچی کو گھر نہیں بٹھا سکتے تھے۔ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں جی میاں بیوی راضی تھے، وہاں قاضی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا چل آ میں تجھے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ایک جھلک دکھاؤں، صرف ایک جھلک دکھاؤں، جھلک۔ میں نے کہا تو یہ کہتا ہے میرے سسرال والے میری بیوی کو بھیجتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے، مکہ معظمہ میں ہے، ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے اور سرکار کے نکاح میں ہے اور مدینہ منورہ میں ہے۔ اب تھوڑا سا ذرا تصور کرنا مکہ معظمہ اور مدینہ شریف کے درمیان سفر کتنا ہے، اور ان دنوں میں سفر کرنا کتنا مشکل تھا۔ بچھڑا ہوا باپ بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ معظمہ سے چلا ہے، مدینہ منورہ پہنچا ہے، اور وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جواب آتا ہے تیرا باپ ابو سفیان آیا ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابا باہر ہی ٹھہرے رہنا، میں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کیا مسلمان بیٹی کافر باپ سے ملاقات کر سکتی ہے؟ خدا کی قسم بات کرنا بڑا آسان ہے، مشکل عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے۔ بچھڑا ہوا باپ باہر کھڑا ہو اور بیٹی دروازہ نہ کھولے، یار کیسا پیار دیا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت ملی تو دروازہ کھلے گا ورنہ یہیں سے واپس۔ باپ باہر ہی کھڑا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی، سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، ہاں ملاقات کر سکتی ہو۔ دروازہ کھلا ہے، ابو سفیان اندر داخل ہوا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، لگا بستر پر بیٹھنے۔ بیٹی کہتی ابا ٹھہرو ذرا، ابا ٹھہرو۔ وہ رکی کیا بات ہے؟ بیٹی نے بڑھ کے بستر طے کر کے ایک طرف کر دیا،
ابو سفیان کہنے لگا بیٹی تو نے بڑا اچھا کیا، میں عرب کا سردار ہوں اور یہ بستر میرے شایان شان نہیں تھا، تو نے اچھا کیا طے کر کے ایک طرف کر دیا۔ بیٹی چلا اٹھی کہنے لگی ابا ایسی بات نہیں، بلکہ یہ بستر امام الانبیاء کا ہے اور تو اس لائق نہیں کہ تجھے اس پر بٹھایا جائے۔ آج ہم بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ حضرت صاحب ایک شیشے کا گلاس ہے، کیا میں نے کہا آپ سے ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ یہی گلاس بیوی سے ٹوٹ جائے اس پر کیوں قیامت ڈھائی جاتی ہے؟ بات بات پر اس کو تانے میں نے تو لے کے کی آئی ہے، تیرے ابے نے دیتا کیے، تیری ماں فلانی، تیرا پیو چنگا نہیں، تیری تربیت اچھی نہیں کی، میں تن طلاق دے دیں گا، چل نکل آتھو۔ اور ذرا اور غصہ آ جائے تو پھر تشدد پر اتر آتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، میں تو حضرت صاحب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور اس کا بھی حصہ میں سمجھتا ہوں آج اگر ہم اس حصے پر عمل کر لیں ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ وہ حدیث مبارکہ کا حصہ کون سا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے لکھی ہوئی بھی کئی مرتبہ پڑھی، ویسے بھی کئی مرتبہ نظروں سے گزری، پتہ نہیں ہم نے کبھی اس کا مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کیا کہ نہیں کی؟ لو مفہوم سنو ذرا، اب جتنے بھی مسجد میں موجود ہو، جتنے بھی مسجد میں، غلط بیانی نہیں کرنی، بات سچی کرنا۔ ہم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے میری بیٹی کو گالیاں نکالے، بولو تو صحیح، اس کو تانے میں نے دے، تو لے کے کی آئی ہیں، تیرے ابے نے دیتا کیے، کوئی چاہتا ہے؟ تو جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کہ اس کو گالیاں نکالتا ہے؟ کیوں اس کو بات بات میں برا بھلا کہتا ہے؟ کیوں تانے دیتا ہے؟ ارے یہ سمجھ اگر میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میں اس کے ساتھ کرتا ہوں، ارے تیرے دل پر کیا بیٹے گی؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ لو مرد یہ سوچ لے، مفتی صاحب مرد صرف یہ سوچ لے میں جو اپنا سلوک بیوی سے ساتھ کر رہا ہوں، میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اسی کے ساتھ ایسا سلوک کرے، میرے دل پر کیا بیٹے گی؟ اسی طرح ساس بھی اگر سوچ لے جو سلوک میں اپنی بہو سے کرتی ہوں، اس بہو کی جگہ میری بیٹی اور کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے، میرے دل پر کیا بیٹے گی یار؟ اگر میں ان کی جیب کاٹنے لگا ہوں، میں یہ سوچ لوں بھائی اس کی جگہ میں ہوں اور کوئی میری جیب کاٹے، میرے دل پر کیا بیٹے گی؟ میں ان پر ظلم کرنے لگا ہوں، میں سوچ لوں بھائی ان کی جگہ میں ہوں اور کوئی میرے ساتھ ایسا ظلم کرے، میرے دل پر کیا بیٹے؟ میں کہتا ہوں صرف اس حدیث کے اتنے حصے پر عمل کر لو، خدا کی قسم ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا چلا جائے۔ اور دوسری بات سنو، گھر بسانا ہے تو عفو اور درگزر سے کام لینا ہے۔ کیا میں نے کہا؟ عفو اور درگزر سے کام لینا ہے۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی عداوت ہو جائے تو اسے کہنا تو میری داڑھ تھلے آلہ سے ایک دفعہ، پھر دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں۔ خدا کی قسم آج حالات ایسے بنے ہیں، خاندانوں میں گروپ بنے ہیں،
تو ادھر گیا ساڈے کولوں گیا. سکا بھائی بھائی سے نہیں بول رہا, بہن بھائی سے نہیں بولی, باپ بیٹے کو نہیں بلا رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے. کتنے دن؟ اور اگر کرے گا تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا خطرہ ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے. اور جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق کیے رکھا, فرمایا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا. یار حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں. اللہ رب العزت نے جب صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ خونی رشتوں کو ملانا. جب صلہ رحمی کو زمین پر بھیجنا چاہا, یہ صلہ رحمی رب تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑی ہوگی, یا اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج, یہ دنیا دار میری قدر نہیں کریں گے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا, جو تیری قدر نہیں کرے گا میں بھی نظروں سے گرا دوں گا. یار آج ہم کہیں اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے نہیں ہیں. دعائیں مانگنے قبولی نہیں ہو رہی, پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے میرا سینہ بھی پاک ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت صاحب آپ ایک دودھ والے کی دکان پہ جاتے ہو, اس کو کہتے ہیں مجھے 5 کلو دودھ چاہیے, وہ کہتا ہے جی 1000 روپیہ دے دو, آپ 1000 نکال کے دے دیتے ہو, وہ کہتا ہے برتن لے کے آؤ. آپ برتن لے کے آتے ہو, برتن کے اندر غلاظت لگی ہے, ناپاکی لگی ہے, دودھ والا اس میں دودھ ڈال دے گا؟ تھوڑا سوچیے آواز سے بولا. آپ کہتے ہو پانی پیسے نہیں لیے, اور پیسے لیے دودھ ڈال اس میں. وہ کہتا جی بے شک آپ نے پیسے دیے ہیں, آپ 5 کلو دودھ کے مالک بھی بن گئے ہو, لیکن دودھ لینا ہے تو برتن صاف کر کے آؤ. گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا, گندے برتن میں دودھ. یار ایک دودھ والا پیسے لے کر گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا, اللہ تعالیٰ اپنا نور تیرے گندے سینے میں کیسے ڈال دے گا؟ جس سینے کے اندر بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے, ریاکاری ہے, تکبر ہے, قطع رحمی ہے, یہ سینے کے اندر اللہ کا نور کیسے آ جائے؟ تجھے سکون کی نیند کیسے آ جائے؟ ایک اور ہی ساتھ اشارہ کر دوں, اللہ کرے میری بات دل پر چھوڑ کر جائے. حضرت صاحب آپ کے گھر میں صندوق ہے, اس میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ اونچی بولو یار, گندے کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں, صحیح جواب پتہ کیا ہے؟ ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے, ناپاک کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے. یا جب تو صندوق بناتا ہے پاک کپڑوں کے لیے, ناپاک نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے, ناپاکوں کے لیے جہنم بنائی ہے. تو کام ناپاکوں والے کر کے جنت کا حقدار بن رہا ہے یار. آؤ ایک بڑا پیارا نسخہ جس کی آج کل بڑی اشد ضرورت ہے. وہ نسخہ کیا ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے میرے عمر میں برکت ہو, رزق میں برکت ہو, اور بری موت سے میں بچ جاؤں. عمر میں بھی برکت ہو. عمر کا یہ حال ہے حضرت صاحب, ذرا بخار آ جائے ڈاکٹر کو نسا جانا کہنا جی پاہمیں لاکھ روپیہ لے لو, میری جان بچنی چاہیے. رزق میں برکت ہو جائے, عمر میں برکت ہو جائے, اور بری موت سے میں بچ جاؤں. کروڑوں درود, کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو, عمر میں برکت ہو, بری موت سے بچ جائے, اس سے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے, خونی رشتوں کو ملائے. اچھا صلہ رحمی کا مفہوم کیا ہے؟ میں یہ تھوڑا سا یہ بھی سمجھا دوں. صلہ رحمی کہتے کس کو؟ ایک بندے کے 4 بھائی,
کتنے؟ 2 سے ملتا 2 سے نہیں ملتا. میں نے کہا یہ چاروں تیرے بھرا لگتے ہیں ملتا کیوں نہیں؟ کہنا 2 مجھے ملتے ہیں میں بھی ان کو ملتا ہوں, 2 مجھے نہیں ملتے میں بھی نہیں ملتا. میں نے کہا یہ صلہ رحمی نہیں, یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. مفتی صاحب پہلی مرتبہ ملے ہیں یار, میں ان سے سلام دعا کرتا ہوں, ان کے شادی غمی میں آنا, یہ بھی آنا شروع کرتے ہیں, یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. ارے صلہ رحمی یہ ہے, تیرا بھائی تجھ سے توڑنا چاہتا ہے, تو پھر بھی کہا نا بھائی تو میرا ماں جایا, میں تو نہیں چھڑنا, تو ہمیں میرے پتر دی شادی تے نہیں ہے, میں تو ضرور آنا ہی. یہ ہے صلہ رحمی. اب میں اگر اجازت دو چھوٹا سا سوال کر لوں, ہمیں رشتہ داروں سے صلح کرنی چاہیے کہ لڑائی برقرار رکھنی چاہیے؟ یہ سب کی آواز نہیں آ رہی. اچھا یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ صلح کرنے سے رب راضی ہوتا ہے, اور لڑائی کرنے سے شیطان چاہے گا ہم سے رب راضی ہو جائے. وہ کہتا ہے چھڑ مولوی دیاں گلاں, اے ہمیں مار دینے. میں اپنے پرانوں پڑھایا لکھایا, وہ دی شادی کی تھی, ان مکان بنا, ان کاروبار کر کے, ان میرے سامنے میں کیوں معاف کر دیا؟ تو میرے کہا رہا ہے میں روٹی کھوائی پانی پہ آیا, میں تیرے کہا تو میں پانی نے پوچھیا, میں کیوں معاف کر دیا؟ حضرت صاحب ایسی لڑائی ہے نا, اب بولو تو صحیح یارو. اچھا ایک جواب میرا دے دے ہوگے؟ ٹھیک ہے تسی پرانوں پڑھایا بھی, پرورش بھی کیتی, انہوں لکھایا, انہوں مکان بنایا, انہوں شادی کر دی, انہوں کاروبار کروا دیتا, ایدہ اجر بھائی کو لینا جے کہ رب کو لینا جے؟ تو پھر پرانا لڑائی کا دیئے. یار مفتی صاحب میرے کہران, میں نے روٹی کھوائی پانی پہ آیا, ایدہ اجر میں مفتی صاحب کو لینا ہے کہ رب کو لینا ہے؟ تو مفتی صاحب اگر میں روٹی نہ کھواتا میں لا کے ڈولا بانا چاہیے. اگر تو نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کی ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کی ہے, اس کا اجر کس سے لینا ہے؟ ہم بندوں سے اجر لے رہے, لڑائی دی وجہ یہ ہے. اگر اجر رب سے لینا تو پھر لڑائی ختم ہو گئی. تو اب بتلاؤ ہمیں لڑائی برقرار رکھنی چاہیے کہ صلح کرنی چاہیے؟ ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی. چلے ہم تھوڑی سی سودا بازی کر لیتے ہیں, جس کو میرا سودا قبول ہو جائے وہ صلح کر لے, جس کو نہیں قبول نہ کرے. زبردستی تو نہیں نا. کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا؟ اور نہیں آویزہ میرے پرا نے بڑا ظلم کیتا, میں نے گالاں کڑیاں, میں نے تکے دے کے باہر کڑیا, خاندان چ گندیاں کیتا, میں کی میں معاف کر دیا؟ میں کہا یار اسی تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا جنہ نے اپنے چچا دا کلیجہ چبان آلے نے بھی معاف کر دیتا. یار کیا تیرے پرا نے اس طرح بڑا ظلم کیتا ہے؟ نہیں حافظ صاحب بڑا زیادتیاں کیتیاں نے. میں نے کہا آپ پھر میں تجھے ایک حدیث پاک سناتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں ایک غلام حاضر ہو گیا. کون حاضر ہوا؟ عرب میں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا وہ آپ سارا سمجھتے ہیں. یہ میری آخری چند باتیں ہیں, پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ کرے, آج رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جایا. ایک غلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے. کیا کرتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلا لیا. حضرت جی یقین جنو ایسی گل کرن لگا وہاں کہ پتہ نہیں آج کدے دل تے چوٹ کر جاوے. یار اس کے مالک کو بلا لیا, پوچھا بھی تو اس غلام کو مارتا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگا یا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلطیاں بڑیاں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اچھی بولو ذرا. فرمایا اگر یہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا کر. کیا کیا کر؟ وہ آگے سے عرض کرے یا رسول اللہ میں دن چی ایک دفعہ معاف کراں, 2 دفعہ معاف کراں, 3 دفعہ معاف کراں, یہ غلطیاں بڑیاں کرتا ہے, میں روز کنی دفعہ معاف کراں؟ فرمایا جنی دفعہ تیرا مالک تن معاف کرتا بھی. یار مسجد میں بیٹھے سچی گال کرنا, اگر رب تعالیٰ ساڑیاں غلطیاں تے سان پھڑن لگے ہم ایک سانس بھی لے سکتے ہیں.
ایک قدم بھی چل سکتے ہیں یار؟ ہم قدم پر گناہ کریں اور رب تعالیٰ قدم پر معاف کرے، اور ہم بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چلو حضرت صاحب ایک واقعہ میں سنانے لگا ہوں، اگر کوئی آج توجہ سے یہ واقعہ سن لے۔ میرے دل میں حسن ظن ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے جا کر آج ہی، اگر خود نہیں جا سکے گا ٹیلی فون پہ ہی صلح کر لے گا۔ ٹیلی فون پہ بھی صلح ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے نا؟ اچھا توجہ سے سنو، یہ واقعہ صراط الجنان جو دعوت اسلامی والوں نے تفسیر لکھی ہے، اس میں غالباً یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک بندہ بڑا ہی غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ اس کی دال روٹی مشکل سے چلتی تھی۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ کبھی میں بھی گوشت کھاؤں گا، کبھی مجھے بھی گوشت ملے گا۔ اس نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیا۔ 5-6 مہینے کے بعد اتنے پیسے ہوئے کہ 1 پایا گوشت لے کے آ گیا، 1 پاؤ گوشت۔ بڑا خوش، آج میں گوشت کھاؤں گا۔ لا کے بیوی کو دیا، آج گوشت پکا، میں گوشت کھاؤں گا۔ بیوی نے گوشت پکایا لیکن اس میں نمک کڑوا ہو گیا، کوڑا ہو گیا۔ اس نے جیسے پہلا لقمہ اٹھایا سارا منہ کڑوا ہو گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ سوچا میں اس کو ماروں، اس نے میری 5-6 مہینے کی کمائی کو لون لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری بیٹی سے بھی تو ہو سکتی ہے، ایسی غلطی میری بہن سے بھی تو ہو سکتی ہے، ایسی غلطی میری ماں سے بھی تو ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اس کو مارے تو میرے دل پر کیا بیتے گی، یہ بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہے۔ سارے رشتے گن کے نا آخر میں کہتا ہے یار یہ اللہ دی بندی بھی تو ہے، یہ اللہ کی بندی بھی تو ہے نا، اگر میں نے اس کو مارا رب ناراض ہو جائے گا۔ اس نے بیوی کو معاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اچھا ساڑھے منہ چو معافی دا لفظ بھی نہیں نکلدا، ساڑھی ڈکشنری چی معافی دا لفظ ہے ہی نہیں۔ آج کہاں پترا تو میری دار تھلے آلہ سے ایک دفعہ۔ اور اگر معاف کرنا بھی پڑ جائے پتہ کیسے کرنے ہیں؟ پہلے رشتہ داروں کٹھیاں کر، او چون گندیاں کریں گے، پھر محلے داروں کٹھے کرنا، او چون گندیاں کریں، پھر آخر نے جا تینوں معاف کیتا ہی۔ اس نے پتہ کیسے معاف کیا؟ چپ کر کے گیا، ساری کڑوے گوشت کی پکی ہنڈیاں اٹھا کے لے آیا اور سارا کڑوا گوشت خود ہی کھا گیا کہ یہ بچ گیا تو کسی کو پتہ چل جائے گا اس میں آج نمک زیادہ پڑ گیا ہے۔ سارا کڑوا گوشت خود ہی کھا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی تحفہ نذرانہ لاتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرماتے، صحابہ کرام میں بھی تقسیم فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک مڑیا کھیر پکا کے لے آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاری کھیر خود ہی تناول فرمایا، کسی صحابی کو نہیں دی۔ مائی بڑا خوش، واہ واہ سرکار نو میری کھیر ایڈی پسند آئی ہے کسی نو دیتی نہیں۔ مائی خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ صحابہ کرام بعد میں عرض کریں یاسین آج ہمیں نے ملی، فرمایا یہ میٹھی کی جگہ نمک ڈال کے لے آئی تھی، اگر میں تمہیں دیتا تم نے کہنا کوڑی بڑی ہے، مائی کا دل ٹوٹ جانا تھا، میں نے مائی کا دل رکھنے کے لیے کڑوی خود کھائی ہے، یا تو نے کبھی بیوی کا دل رکھنے کے لیے کڑوا سالن کھایا ہے؟ ماں کا دل رکھنے کے لیے کڑوا سالن کھایا ہے؟ ادھر تو وہ چھابی جا رہی ہے، وہ چنگیر جا رہی ہے، وہ برتن توڑے جا رہی ہے۔ یا تو چیوری کھانے والی حدیثوں پر عمل کرتا ہے، اس پر عمل کون کرے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا، پسند ہے تو تناول فرمایا، نہیں تو چھوڑ دیا ہے، نقص نہیں نکالا۔ آج ساڑھے نق تھلے کوئی چیز ہی نہیں آتی یار۔
اس نے سارا کڑوا گوشت خود ہی کھا لیا، نہ کوئی پنچایت کٹھی کی تھی، نہ کوئی رشتہ دار کٹھے کی تھے، سارا گوشت خود ہی کھا گیا اور کسی کو کانوں کان نہیں خبر ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک وقت آیا، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کو موت آ گئی، فرشتے آ گئے، نامہ اعمال چیک کیا ہے، دیکھا پورا نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں، پورے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں۔ اس کو یقین ہو گیا میرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں ایک مرتبہ پھر دیکھ لو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے۔ پھر دیکھا یا اللہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں، نظر کتوں آ جاوے؟ فرمایا فرشتوں تیسری دفعہ پھر دیکھ لو، پھر سارا نظر ماری، یا اللہ نیکی تو کوئی نہیں، البتہ ایک مرتبہ اس کی بیوی سے نمک زیادہ پڑ گیا تھا اور اس نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اللہ کی بندی ہے اس کو معاف کر دیا تھا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس نے میری بندی کو معاف کیا، جاؤ میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ خدا را آؤ تم بھی کوئی بہانہ بنا لو، کوئی بخشش کے لیے بہانہ بنا لو اور کسی کو معاف کر دو جس نے ظلم و زیادتی بھی کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو، کیا پتہ اسی کے صدقے رب تعالیٰ تیری بخشش فرما دے۔ تو کیا خیال ہے صلح کے لیے تیار ہیں؟ پھر آواز کم ہے یار، میرے دل میں خواہش ہے ہاتھ کھڑے کر کے اتنی آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے کہ ہم صلح کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب آخر میں ایک بات جو عرض کرنی ہے، مہینہ ہے میلاد شریف کا اور ٹائم مجھے دیا گیا تھا 45 منٹ کا، تو میں میلاد کے حوالے سے ایک اشارہ کروں گا، پھر ایک سوال آپ سے کرنا ہے، پھر دعائے خیر ہو جائے گی۔ ایک بندے کا نام ہے محمد یوسف، یوسف کا مطلب ہے حسن و جمال والا، کیا؟ لیکن یہ ضروری نہیں ہے جس کا نام یوسف ہو وہ حسین و جمیل بھی ہو، کالے کلوٹے کا نام بھی ہم یوسف رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندے کا نام اسلام ہے، کیا ہے؟ اب ضروری تو نہیں کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بھی ہو، یہ ہمارے اندر نقص ہے۔ جمیل، حسین و جمیل کو کہتے ہیں ہم، ایک میرا مطلب ہے کہ وہ بندہ جس کا چہرہ حسین و جمیل نام جمیل رکھ دیتے ہیں، تو یہ نقص ہوتا ہے کہ جیسا نام ہے ویسا کام۔ کئی ایسے بندے ان کا نام ہوتا ہے محی الدین، کیا ہوتا ہے جی؟ اونچی بولو یار، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا۔ ہو سکتا ہے وہ دین کو مردہ کرنے والا ہو، کام اس کے ایسے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر عیب اور نقص پاک بنایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا نام ہے ویسا کام بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہی آپ کے میلاد کا مقصد بتلا رہا ہے۔ دیکھو بھائی، جب ہم کہتے ہیں اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اور اونچی آواز نال، منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا، نیچے والا ہوں نیچے رہ گیا، اوپر والا اوپر ہی رہ گیا۔ اب اسی منہ سے کہو محمد، نیچے والا ہوں تو اوپر والے سے مل گیا۔ ارے سرکار آئے اس لیے ہے، ہم جیسے گناہگاروں کو رب سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ اور بندہ رب سے ملتا کب ہے؟ جب نماز پڑھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مفتی صاحب میرے پاس ایک بندہ سیالکوٹ کا رہنے والا عیسائی پادری، وہ آیا، الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، عیسائی پادری۔
میں نے اس سے سوال کیا یار تجھے اسلام کی کون سی شے اچھی لگی جس کی وجہ سے تو نے عیسائیت کو چھوڑا اسلام قبول کیا؟ حضرت صاحب اس نے ایسا کمال جواب دیا، اس کی حلاوت آج بھی میرے سینے میں موجود ہے۔